نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے قرآن مجید کے اندر اگر وہ کوئی جرم کرتے ہیں تو مخصوص قسم کے جرائم ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، اور وہ سزا اس جرم کی جب اسی طرح ثابت ہو جائے جیسے شریعت مطہرہ کا حکم ہے تو پھر سزا بھی اس کو اسی طرح دے دینی چاہیے جیسے شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اسی کے اندر خیر ہے، اور یہی انسانیت کے لیے اور بالخصوص ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے کہ امن بھی رہے گا اور جرائم کا خاتمہ بھی ہوگا۔ جرائم موجود ہوں وہی والے جس کی نشاندہی قرآن مجید نے کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور ان جرائم کی روک تھام کے لیے ہم اپنی عقل سے قانون وضع کریں، ہم اپنی عقل سے بنائیں، وہ 100% غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آلریڈی وہ پہلے سے موجود ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، ہم نے صرف وہ سزا نافذ کرنی ہے رب کا حکم سمجھتے ہوئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں وہ سزائیں نافذ فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ کے بعد آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے باقاعدہ طور پر وہ سزائیں نافذ فرمائی ہیں۔ تو خیر اسی کے اندر ہی ہے، اور دیکھ لیں کہ ان زمانے کے اندر آپ کو چند کیسز ملیں گے، چند کیسز، یہ جتنے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا آپ ذرا دیکھیے گا، جو ہمارے پاس تاریخی حیثیت سے صحابہ کے واقعات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، تو اس میں آپ کو چند ایک چیزیں ملیں گی، چند ایک واقعات بمشکل ملیں گے کہ یہ سزا نافذ ہوئی، یہ سزا نافذ ہوئی، یہ سزا نافذ ہوئی۔ تو جرائم کے خاتمے کے لیے بہترین ہے کہ جو ہمیں مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں بتلائی ہیں ہم ان کو نافذ کر دیں، بس آسان سی بات ہے۔ لیکن ایک بات ضمناً عرض کر دوں بیچ میں کہ ان سزاؤں کو پڑھ کر کوئی محلے کا بندہ، کوئی کسی علاقے کا بندہ خود نافذ کرنا چاہے، اس کی اجازت بھی شریعت نہیں دیتی، کیونکہ آلریڈی حکومت موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں۔ ہاں اگر وہ نہیں کر رہے تو اس کا جرم اور اس کا گناہ ان کے سر ہوگا، ہمارے سر نہیں۔ تو جو جس درجے کا ہے اس درجے کے احکامات کا پابند ہے، ہم جس درجے کے ہیں اس درجے کے احکامات کے پابند ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 پڑھی ہے، 178۔ اس آیت کے اندر اور اس کے بعد کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے اس کی سزا بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا۔ قصاص کا معنی لغوی تو یہی ہے، بدلہ، مماثلت، برابری، برابر سرابر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر اللہ نے قصاص کو فرض فرما دیا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ قتل کرے تو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ اگلی آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت بیان فرمائی ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، مرد قتل کرے اس کے بدلے میں مرد کو قتل کرو، غلام قتل کرے اس کے بدلے میں غلام کو قتل کرو۔ غلام قاتل ہے تو غلام ہی اس کو پھانسی دی جائے گی، اسے قتل کیا جائے گا۔
عورت قاتل ہے تو عورت ہی کو دی جائے گی پھانسی۔ یہ کیوں کہنا پڑا اللہ کی ذات کو؟ اس لیے خوب غور کیجیے گا، اس لیے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت ان لوگوں کا جو مزاج تھا اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ وضاحتی حکم نازل کیا، یہ وضاحتی حکم نازل کیا۔ ہوتا کیا تھا؟ وہاں بھی درجات تھے۔ غریب آدمی قتل ہو جاتا اور قاتل امیر ہوتا، مالدار ہوتا، وجاہت والا ہوتا، عہدے دار ہوتا، اس زمانے کا سردار ہوتا، چودھری ہوتا، وڈیرا ہوتا، اس کے کسی بندے نے کسی غریب آدمی کو قتل کر دیا تو اب بدلے میں تو اسے قتل کر دینا چاہیے تھا، حکم تو یہی تھا۔ شریعت، پہلی شریعتوں کے اندر بھی یہی حکم نازل چلا رہا تھا، لیکن انہوں نے حرکتیں کیا شروع کر دیں کہ نہیں، کسی وڈیرے نے قتل کر دیا کسی غریب آدمی کو تو اس کے بدلے میں یا تو وہ پیسے دے کر جان چھڑا لیتے تھے، نہیں تو کہتے تھے کسی عام بندے کو قتل کر دو، قتل ہی کرنا ہے نا تو کسی عام کو قتل کر دو۔ اگر وڈیری کوئی ان کی عورت ہوتی، مالداری کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، وجاہت کے لحاظ سے، نسب کے اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے کوئی عورت قاتل ہوتی تو اس عورت کو قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کسی اور کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ وڈیری ہے بڑوں کے لیے۔ یہ طرز اختیار کیا ان لوگوں نے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ دیکھو الحر بالحر، کسی آزاد آدمی نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا جان بوجھ کر قصدن، تو اب حکومت وقت کیا کرے، اس بندے کو قتل کر دے۔ ہاں آگے اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اگر وہ قاتل کے ورثاء، مقتول کے ورثاء اگر وہ خود قصاص لینا نہ چاہیں اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لے لیں، دیت لے لیں، تو وہ بالکل موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیت لینے کا بھی کنسیپٹ اللہ نے دیا ہے، اسی آیت کے اندر دیا ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من، کہ جو بندہ معاف کر دے مقتول کے ورثاء، ظاہر ہے مقتول تو قتل اس نے تو نہیں کرنا، اس کے جو ورثاء ہیں وہ اگر قاتل کو معاف کر دیں پیسے لے کر، دیت لے کر، تو ٹھیک ہے۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک انعام ہے تمہارے لیے کہ مقتول جو ہے ورثاء ہیں وہ قاتل کو کسی بھی معاف کر سکتے ہیں، یہ موجود ہے۔ لیکن اگر ان کو وہ نہیں کرتے اور وہ قصاص ہی چاہتے ہیں تو ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، جبر نہیں کیا جائے گا، گن پوائنٹ پہ ان سے دیت نہیں دی جائے گی ان کو۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، ہاں اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں بالکل اب اس کے بعد پھر مقتول کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھے تو پھر وہ بدلہ لینا شروع کر دے جب دیت لے چکے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 179 کے اندر سورۃ البقرہ، کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ جب تم قصاص، یعنی کہ ایک بندہ قاتل ہے اس کو بدلے کے اندر قتل کر دیا گیا تو اللہ فرما رہے ہیں اس کرنے سے تمہیں زندگی ملے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کے اندر زندگی رکھی ہے، کیوں؟ اس لیے کئی زندگیاں بچ جائیں گی، اس لیے کئی اور زندگیاں بچ جائیں گی، کئی اور زندگیاں بچ جائیں گی۔ قاتل ہے اس کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا یا اسے مار دیا گیا حکومت وقت کے مطابق، سارا کچھ ثابت ہو جانے کے بعد، تو اللہ فرما رہے ہیں اس کے اندر کئی زندگیاں چھپی ہوئی ہیں کہ اس قاتل کے اندر قتل کرنے کی اب مزید جرأت نہ پیدا ہو جائے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہے کئی مقامات پہ آپ دیکھ لیں، اتنے قتل کیے اس نے، یہ اتنی بار سزائے موت، بیکار بات، بیکار بات۔ قرآن مجید کے حکم کو سمجھو تو صحیح، آسان سی بات ہے۔
پھر قتل کی کئی قسمیں ہیں قرآن مجید کے اندر، سورۃ النساء کے اندر بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں اللہ رب العزت نے۔ جان بوجھ کر قتل کرنے کے وہ حکم اور ہے، غلطی سے ہو گیا اور ہے، کچھ اور سمجھا اور ہے، اعلیٰ اور تھا، یہ بہت ساری تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک عمومی حکم بیان کرنا چاہتا تھا جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا، وہ ایک یہ دیا کہ قاتل کے لیے کیا ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے، یا یہ ہے کہ اسے دیت دے دینی چاہیے مقتول کے ورثاء کو۔ دوسرا حکم جو دوسری سزا، وہ دو میں عرض کروں گا، اس کے بعد باقی پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں، کہ دو چیزیں جن کی سزا متعین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی رہی، ایک شراب اور دوسرا مرتد ہو جانا۔ شراب اور مرتد ہو جانا۔ شراب پینا جسے ہم شراب کہتے ہیں، اسے عربی میں خمر کہتے ہیں، خے میم رے، خمر۔ عربی میں شراب ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں، لیکن خمر کا ترجمہ اردو میں شراب کی کیا جاتا ہے۔ شراب کے بارے میں قرآن مجید کی 3 آیات ملتی ہیں، 3 قسم کی آیات۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ پہلی آیت ہے کہ نبی جی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، قل نبی جی آپ فرما دیجئے ان دونوں کے اندر گناہ ہیں، قل فیہما اثم کبیر، یہ کبیرہ گناہ ہیں دونوں۔ شراب کا، جوئے کا خالق اللہ، وہ فرما رہے ہیں ومنافع للناس کہ گناہ بھی ہے لیکن فائدے بھی ہیں لوگوں کے اس کے اندر۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں چیزوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اب میں ایک لفظ کہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جب باتیں سامنے آتی ہیں نا تو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، اگر قرآن مجید کی صرف یہی آیت ہوتی، پھر تو ٹھیک تھا یہ کہنا کہ رب کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر فائدے تو ہیں نا، ٹھیک ہے، گناہ تو اور چیزوں کے اندر بھی ہیں، پھر کہنا یہ والا جملہ ٹھیک تھا۔ مولانا اللہ خود کہہ رہے ہیں ان کے اندر فائدے ہیں، شراب کے اندر فائدہ ہے، جوئے کے اندر فائدہ ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں، تو فائدے ہیں تو گناہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے گناہ بھی کہا، تو گناہ تو اور چیزوں کے اندر بھی، ہم تو پتہ نہیں کتنے گناہ اور بھی کرتے ہیں، اگر یہ بھی کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے صرف اس آیت کو پڑھ کر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ اس کا جواب یہ ہے، اگر قرآن مجید کی شراب کے بارے میں صرف یہی آیت ہوتی تو ہم مان لیتے ٹھیک ہے، پھر بھی دیدہ دلیری تھی اس کے اندر، لیکن اس کے بعد 2 آیتیں اور بھی ہیں، 2 آیتیں اور بھی ہیں۔ دوسری آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس آیت کے شان نزول کے اندر وہ قصہ لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں دعوت تھی اور دعوت کے اندر شراب چل رہی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب شراب حرام نہیں تھی، جائز تھی، تو اس وقت پینا بھی کوئی نہیں تھا، جائز ہی تھا۔ اب ان لوگوں نے وہاں دوست تھے سارے اکٹھے، شراب پی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حالت نشے کے اندر سورۃ الکافرون کو پڑھا، قل یا ایھا الکافرون، آگے آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، اور پڑھ کیا بیٹھے اعبد ما تعبدون، لا کو چھوڑ دیا، معنی الٹا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوئی، اے اللہ کے رسول یہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ آیت آئی یہی والی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، حالت نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ 5 وقت کے لیے منع کر دی گئی شراب،
5 وقت کے لیے۔ پہلی آیت کے اندر کیا فرمایا کہ دیکھو شراب بری چیز ہے، اس کا گناہ بڑا ہوا ہے۔ دوسری آیت میں کیا فرما دیا؟ 5 وقت کے اندر یا کسی اور وقت میں بھی نماز پڑھنی ہو تو حالت اپنی صحیح کر لو، شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تیسری آیت شراب کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ هل انتم منتہون۔ یہ آ گئی بات، یہ آخری آیت ہے شراب کے بارے میں جس کے اندر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ شراب حرام ہے بالاتفاق۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یہ تیر، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ شیطان کے عمل ہیں۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگیاں ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں ایک بات کروں گا آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر لفظ ایک ارشاد فرمایا، رجس من عمل الشیطان۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، ناپاکی کو، یہ گندی چیز ہے۔ کسی زمانے میں ایک مرتبہ سوال ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر، غیر سیاسی بات، کہ جی قرآن نے تو کہا ہے شراب رجس ہے، نجس ہے، حرام تو نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے رجس فرمایا ہے، راجیم سین، کہ یہ کیا ہے؟ شیطان کی پلیتی ہے، شیطان کی گندگی ہے، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، یہ نجس چیز ہے، حرام تھوڑی ہے۔ نجس اور چیز ہوتی ہے، حرام اور چیز ہوتی ہے۔ اس وقت میں ایک بندے نے جواب دیا تھا، بہت خوبصورت جواب، فرمایا، مثال بھی دی، ہر نجس چیز حرام ہوتی ہے، پکی بات ہے، ہر نجس چیز حرام ہوتی ہے، ہر حرام نجس نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، انہوں نے دی تھی مثال، میں کوٹ کر رہا ہوں۔ نے کہا کہ کسی بندے کی جیب کے اندر 1000 روپیہ حرام کا ہو، جیب میں پڑا ہوا ہے، رشوت کا ہے، کسی بھی ذریعے سے چوری کیا ہے، حرام کا پیسہ ہے، جیب میں رکھا ہوا ہے، وہ آ کر نماز پڑھتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ حرام کا مال جیب میں ہو تو نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی، اور کسی کپڑے کے کسی حصے پر گندگی لگی ہوئی ہو، نجاست لگی ہوئی ہو، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے رجس فرمایا کہ یہ حرام سے بھی بڑھ کر گندگی ہے، حرام نہیں ہے، حرام سے بھی بڑھ کر ہے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی کے ساتھ اگلی آیت کے اندر فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب، آگے کیا فرمایا؟ آخری آیت کے آخری حصے میں فرمایا، هل انتم منتہون، چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ پھر ڈانٹ بھی پلا دی۔ تو شراب کے بارے میں بتدریجاً یہ حکم اللہ نے نازل فرمایا قرآن مجید کی آیات کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، میں نے آپ کو حوالے بھی دے دیے۔ حد کیا بیان کی؟ اگر کوئی شراب پی لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شرعی سزا کیا ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اور کئی مسائل پر ایک اجماع کیا، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان اس بات کا اختلاف تھا، اس بات پر کہ شراب پینے والے کو 40 کوڑے لگائے جائیں یا 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کی تفصیل موجود ہے احادیث کے اندر۔ جو صحابہ کہتے تھے کہ 40 لگانے چاہیے، تو انہوں نے روایات موجود ہیں کہ بعض دفعہ کوڑے مارے گئے، بعض دفعہ چھڑی کے ذریعے مارا گیا، بعض دفعہ جوتے مارے گئے۔ تو جو 80 والے وہ کہتے ہیں کہ دو جوتے تھے، مارے ایک دفعہ تو 2 مرتبہ شمار ہوئے، اتنی سی بات۔
اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس بات پر تمام صحابہ کا اجماع کر لیا تھا کہ جو شراب پیے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وعیدیں اس شرابی کے لیے بیان فرمائی ہیں وہ کئی گنا ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی شراب پیتا ہے 40 دن اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ہیں۔ جو دنیا کی شراب پیے گا اللہ آخرت کی شراب سے محروم کر دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجا حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن میں گئے، وہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عجیب قصہ لکھا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہیں، تو جب یمن میں پہنچے تو دیکھا ایک آدمی کو باندھا ہوا ہے رسیوں سے۔ پوچھا کیوں باندھا ہوا ہے اس کو؟ کہا اس نے شراب پی ہے، اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ فرمایا حضرت معاذ بن جبل مفتی اعظم صحابہ میں مانے جاتے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس کو 80 کوڑے نہ لگائے جائیں۔ چنانچہ باقاعدہ اس کو لگایا گیا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے اب تک 2 باتیں عرض کی، نمبر 1 قتل، نمبر 2 شراب، نمبر 3 کوئی آدمی مسلمان ہو دارالاسلام میں رہتے ہوئے اسلام سے پھر جائے اس کے لیے شرعی سزا قتل ہے، شرعی سزا قتل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سبائیوں میں ایسا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، ان کو جلا دیا تھا، جلایا تھا باقاعدہ۔ بعد میں پھر صحابہ نے عرض کیا یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی ذی روح کو جلانے سے منع کر دیا ہے، آپ اس کو ویسے قتل کر دیا نا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں، آئندہ پھر ایسا نہیں کیا۔ ہاں کوئی آدمی حالت اسلام میں ہو اور اسلام سے پھر جائے، مسلمان ہونے کے بعد کوئی اور مذہب اختیار کر لے، کفر میں چلا جائے، تو دارالاسلام کے اندر رہتے ہوئے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، حکومت وقت کو چاہیے کہ اسے قتل کر دے۔ ہاں دارالاسلام کو چھوڑ دے کسی اور ملک میں چلا جائے، دارالحرب میں چلا جائے، پھر اور بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادوار کے اندر باقاعدہ طور پر ان کو قتل، عبداللہ ابن قتل اسلام سے پھرا قتل کر دیا گیا باستعار الکعبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو بندہ دین اسلام سے پھر جائے اس کی سزا قتل ہے۔ لیکن اس پر یہ سوال کرنا یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ آیت الکرسی 3 پارہ شروع کے اندر آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے بعد یہ آیت ہے ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، کسی پر مجبور کرنا نہیں ہے، یعنی جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے دین قبول کرے، جو چاہے نہ کرے، ہم جبر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا اس آیت کا تعلق لا اکراہ فی الدین، اس آیت کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو کفر پہ ہیں، ان پہ سختی نہیں کی جائے گی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اور اس آیت مبارکہ کا سبب، اس کے نزول کا جو سبب ہے وہ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو مدینہ منورہ کے اندر یہود کیا کرتے تھے، جان بوجھ کر جبراً خاص طور پر چھوٹے بچوں کو یہودی بناتے تھے، ان پہ سختی کرتے تھے، باقاعدہ ان کی وہ ذہن سازی کرتے تھے، جیسے قادیانی کرتے ہیں، باقاعدہ ذہن سازی کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے، پورا کا پورا زور لگاتے تھے کہ یہ قادیانی ہو جائیں، یہ یہودی ہو جائیں۔ یہ اس زمانے کے اندر رسول مدینہ منورہ کے اندر یہ کام ہوتا تھا۔
جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے انہوں نے کہا یہ غلط کام کی طرف جبر کرتے ہیں تو ہم صحیح بات پہ کیوں نہ جبر کریں؟ ہمارا اسلام دین تو حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کی دعوت دے رہے ہیں، تو اگر غلط بات پر یہ جبر کر رہے ہیں ہم صحیح بات پہ بھی جبر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بعض صحابہ نے پھر جبراً یہودیوں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبراً کسی کو اسلام میں نہیں لا سکتے، لا اکراہ فی الدین، ہاں ترغیب دے سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو دعوت دے سکتے ہیں، لیکن اس پر جبر نہیں کر سکتے کہ تو اسلام ہی لے آؤ۔ لا اکراہ فی الدین یہ معنی ہے۔ ہاں جب اسلام قبول کر لے اب اس کو اجازت نہیں کہ کیوں اس نے اسلام کی ساری چیزوں کا مطالعہ کر لیا ہے، اب مسلمان ہو چکا ہے، اب اسے دین سے پھرنے کی اجازت دارالاسلام کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہے۔ لہذا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو بندہ دین اسلام سے پھر جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اجماع کے اندر جو سزائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کے نفاذ کے لیے جس حد تک ممکن ہو کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔